दोस्तों जरा सोचिए, वो मंजर कैसा होगा जब नीले आसमान का सीना चीरकर बादलों के दरमियान से एक खाने का दस्तरखान जमीन पर उतरा हो। एक ऐसा दस्तरखान जिसमें दुनिया का नहीं बल्कि जन्नत का खाना सजा हो, जिसमें ऐसी मछली हो जिसे खाकर हजारों लोग सैराब हो गए। ये कोई कहानी या अफसाना नहीं है, ये वो अजीम सच है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। और इसी वाक़े के नाम पर कुरान की पूरी एक सूरत का नाम रखा गया, सूरतुल माइदा, यानी दस्तरखान वाली सूरत। लेकिन एक सवाल ये है, आसमान से ये खाना क्यों उतरा? कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने नबी से इतनी बड़ी और ख़तरनाक मांग कर दी? और क्या वो जन्नती खाना खाने के बाद वो लोग सुधर गए या उन पर अल्लाह का अजाब आया? आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 2000 साल पीछे, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में। दोस्तों, ये वो दौर था जब बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वो मोजज़ा दिखाते थे जो आम इंसान की सोच से बाहर थे। वो मिट्टी से चिड़िया बनाते और फूंक मारते तो वो सचमुच के चिड़िया बनकर उड़ने लगते। अंधों की आंखों पर हाथ रखते तो उन्हें दिखाई देने लगता। वो मादर जात अंधों, यहाँ तक कि वो मुर्दों को कुम बीज़निल्लाह कहते तो वो कब्र से जिंदा हो उठते। लेकिन इंसान की फितरत देखिए, इतने बड़े बड़े मोजज़े देखने के बावजूद बनी इसराइल के दिल पत्थर हो चुके थे। उनमें से कुछ लोग जिन्हें हवारी कहा जाता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान तो लाए थे, लेकिन उनके दिलों में अभी भी पूरा इत्मीनान नहीं था। उन्हें कुछ ऐसा देखना था जो उन्होंने कभी ना देखा हो। एक दिन वो सब जमा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और एक ऐसा सवाल किया जिसमें अदब कम और इम्तिहान ज्यादा था। उन्होंने कहा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हमारे लिए आसमान से एक खाने का दस्तरखान उतार दे? दोस्तों, गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह से दुआ कीजिए। उन्होंने कहा, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है? ये सवाल अल्लाह की कुदरत पर शक जैसा था। हजरत ईसा ये सुनकर कांप गए। उन्हें डर लगा कि कहीं उन लोगों के इस गुस्ताखी पर कोई अजाब ना आ जाए। आपने फौरन उन्हें रोका, अल्लाह से डरो, अगर तुम वाकई मोमिन हो, अल्लाह की ताकत पर शक मत करो। जब उन लोगों ने देखा कि नबी नाराज हो गए हैं तो वो घबरा गए। उन्होंने अपनी सफाई पेश की कि उनका मकसद अल्लाह की ताकत को आजमाना नहीं है, बल्कि वो तो अपने दिल का सुकून चाहते हैं। वो कहने लगे, हमारा मकसद गलत नहीं है, हम तो बस ये चाहते हैं कि इस जन्नती खाने को खाएं ताकि हमारे दिलों को इत्मीनान मिल जाए। हम अपनी आंखों से देख लें कि आपने जो कहा वो सच है और हम उस पर गवाह बन जाएं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं और उनकी नीयत में खाना खाने के साथ साथ ईमान को पुख्ता करना भी है, तो आपने फैसला कर लिया। ये वो लम्हा था जब ज़मीन और आसमान का कनेक्शन जुड़ने वाला था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, बेहतरीन लिबास पहना और एक ऊंची जगह खड़े हो गए। आपने बड़े खुशी व खुजू से रोते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, या अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का दस्तरखान नाजिल फरमा जो हमारे लिए, हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए, और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें रिस्क अता फरमा, बेशक तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की दुआ कबूल फरमाई, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी तंबी भी दी। ये वार्निंग इतनी सख्त थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो दस्तरखान तुम पर उतार दूंगा, लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर तुम में से किसी ने कुफ्र, इनकार किया तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो आज तक दुनिया जहान में किसी को नहीं दिया गया होगा। अल्लाह का वादा सच्चा था। वो इतवार का दिन था, सुबह का वक्त था, जब सूरज अभी निकल ही रहा था
اچانک لوگوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں، سرخ روشنی نمودار ہوئی، آسمان پر ایک عجیب سرخی چھا گئی، بادل پھٹ رہے تھے اور ان بادلوں کے بیچ سے ایک سرخ رنگ کا بڑا سا دسترخوان دھیرے دھیرے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ فضا میں ایک ایسی خوشبو پھیل گئی جو نہ پھولوں کی تھی نہ عطر کی، یہ جنت کی خوشبو تھی۔ کہتے ہیں وہ خوشبو اتنی پیاری اور تیز تھی کہ پورے علاقے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ دسترخوان اترتے اترتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ وہ زمین پر نہیں گرا بلکہ زمین سے کچھ اوپر ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ اس پر ایک بڑا سا رومال ڈھکا ہوا تھا جس کی وجہ سے اندر کا کھانا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ دم ساتھ کر کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر اللہ کا نام لے کر وہ کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تفسیر میں آتا ہے اس دسترخوان پر ایک بہت بڑی بھنی ہوئی مچھلی رکھی تھی اور اس مچھلی کے جسم پر نہ تو چھلکے تھے اور نہ ہی اس کے اندر کانٹے تھے۔ وہ مچھلی زیتون کے تیل اور چربی سے ٹپک رہی تھی اور اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ مچھلی کے سر کے پاس نمک رکھا تھا اور اس کی دم کے پاس سرکہ۔ اس کے علاوہ اس دسترخوان پر 5 قسم کی الگ الگ روٹیاں تھیں اور جنت کے پھل، انار، انگور، کھجوریں سجائے گئے تھے۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ بھوک تو دور، صرف وہ دیکھنے سے ہی انسان کا دل بھر جائے۔ کھانا سامنے تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امیروں یا طاقتور لوگوں کو نہیں بلایا، آپ نے حکم دیا کہ شہر کے تمام غریبوں کو بلایا جائے، مسکینوں، بیماروں اور کوڑیوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں سماج دھتکارتا تھا، لیکن آج اللہ کا خاص مہمان بننے کی باری ان کی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو طبیبوں اور ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھا۔ جیسے ہی ان بیماروں نے وہ نوالا منہ میں ڈالا، ایک معجزہ ہو گیا۔ جو لوگ برسوں سے بیمار تھے ان کے جسم کی بیماریاں جھڑ گئی، جو کوڑی تھے ان کی جلد صاف اور خوبصورت ہو گئی، جو اندھے تھے انہوں نے کھاتے ہی اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھنا شروع کر دی۔ تقریباً 1300 لوگوں نے اس وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہ کھاتے رہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ مچھلی اور روٹیاں ذرا بھی کم نہیں ہوئی، وہ ویسے کے ویسے ہی رہی جیسے شروع میں تھی۔ جب سب کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا ایک آخری اور اہم حکم سنایا۔ یہ حکم دراصل ان کا امتحان تھا۔ آپ نے فرمایا، کھاؤ پیو، مگر خبردار اس کھانے کو کل کے لیے بچا کر مت رکھنا، اسے گھر مت لے جانا اور ذخیرہ مت کرنا، اللہ روز نیا رزق دے گا۔ بظاہر یہ بہت آسان حکم تھا، پیٹ بھر گیا تھا، بیماریاں ختم ہو گئی تھی اور اب کیا چاہیے تھا، لیکن انسان کے اندر چھپی لالچ جاگنے والی تھی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی نے ایک خوفناک رخ اختیار کیا۔ نبی کا حکم واضح تھا، ذخیرہ مت کرنا، لیکن دوستو، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے کچھ منافقوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ انہیں لگا کہ یہ دسترخوان ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر کل کھانا نہ اترا تو ہم کیا کھائیں گے؟ بھرے پیٹ ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں میں بھوک باقی تھی، اور یوں اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے چپکے مچھلی کے ٹکڑے اور روٹیاں اپنے کپڑے میں چھپانا شروع کر دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھپا رہے ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ وہ اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے یہ کھانا آسمان سے اتارا تھا۔ وہ خوشی وہ چوری کا کھانا لے کر اپنے گھروں کو گئے اور سو گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری انسانی نیند ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو شہر کا منظر بدل چکا تھا۔ جو لوگ رات کو کھانا چرا کر سوئے تھے
وہ صبح اپنے بستروں سے انسان بن کر نہیں اٹھے۔ اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا، اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ کسی کا چہرہ بگڑ کر بندر کی شکل میں بدل چکا تھا اور کوئی خنزیر جیسا ہو گیا تھا۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جانور اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے۔ یہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن یہ روتے تھے اور اپنے کپڑوں کو سونگھتے تھے تاکہ ان کے گھر والے انہیں پہچان لیں۔ وہ سر ہلاتے تھے کہ ہاں میں ہی وہ ہوں، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو چکا تھا۔ یہ عذاب صرف شکل بگڑنے تک محدود نہیں تھا، اللہ نے ان پر بھوک اور پیاس مسلط کر دی۔ یہ لوگ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ 3 دنوں تک اسی حال میں زندہ رہے، تڑپتے رہے، روتے رہے، اور چوتھے دن وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کوئی ایک بھی ان میں سے زندہ نہیں بچا، ان کی نسل وہیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ اس کی رحمت جتنی بڑی ہے، اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہے۔ دوستوں، سورہ مائدہ کا یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بے حساب رزق دیتا ہے، لیکن ہم کل کیا ہوگا کہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر توکل عطا فرمائے، ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔